کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی کا اختتام ہو جائے اور میرے بیٹے کو میرے لیے آخری دعا کرنے کا مصنون طریقہ جنازہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو؟ اس نوجوان نسل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بہترین پلاننگ انسان، لیکن ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا جو اصل توشہ ہے، ان کی زندگی کی جو اصل کمائی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور آزمائش 5 بنیادی چیزوں کی ہوگی، اور ان چیزوں کے اندر 2 زیادہ اہم چیزیں ہیں۔ ایک چیز انسان کا مال ہے اور ایک انسان کی اولاد ہے۔ مال اور اولاد کا جب تقابل ہوتا ہے تو مال پیچھے رہ جاتا ہے اور اولاد انسان کو عزیز ہوتی ہے۔ آپ کسی جگہ جا رہے ہوں، آپ کو کوئی گرپ کر لے، پکڑ لے، اور آپ سے مال چھینے اور آپ کی اولاد کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کرے، تو آپ فوری طور پہ اس کو کہتے ہیں مال لے جاؤ، مجھے کچھ کہنا تو کہہ دو، میری اولاد کو کچھ نہ کہنا۔ اولاد انسان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اولاد کو یہ بات نہیں سمجھ ہوتی، اسے ادراک نہیں ہوتا کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا جو اصل توشہ ہے، ان کی زندگی کی جو اصل کمائی ہے، وہ اس کی اولاد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ 2 تمہیں چیزیں ایسی ملیں گی کہ جو تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گی۔ اے ایمان والو، تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آئے۔ تم نے اپنے مال اور اولاد کو اس کی اصل حیثیت کے اوپر رکھنا ہے، اور یاد رکھنا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ اور جس چیز کی آزمائش کی جاتی ہے، آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اگر کامیابی ہو گئی تو انعام ملے گا، اگر ناکام ہوئے تو سزا ملے گی۔ انسان اپنا مال مختلف جگہوں پہ لگا دیتا ہے، کوئی آتا ہے بغیر تحقیق کے یا سرسری سی تحقیق کر کے انسان اپنا مال دے دیتا ہے، لیکن اولاد ایسے نہیں دیتا۔ جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کئی تنہائی کے اندر آپس میں باتیں یہ چل رہی ہوتی ہیں کہ اولاد کو کس سکول میں داخل کرانا ہے۔ جب وہ سکول جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر بہت سے سکولوں کا وزٹ کیا جا رہا ہے، بزنس کا خرچ کیا جا رہا ہے، اداروں سے چھٹی کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کا سلیبس کیا ہے، اساتذہ کیا ہیں، کون ہے، میں کدھر بھیج رہا ہوں اپنی اولاد کو، میں کس ماحول کے سپرد کر رہا ہوں اپنی اولاد کو۔ مال دوبارہ بن جاتا ہے، اولادیں دوبارہ نہیں بنتے۔ مال تو ایک آنی جانی چیز ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج امیری ہے، کل غریبی ہے، کل غریبی ہے، آج امیری ہے، اللہ رب العزت تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اولاد ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اس لیے انسان اولاد کے معاملے میں نہایت حساس ہوتے ہیں۔ تو پھر جس وقت وہ سکول سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے، تو جب اس کی سکول کی آخری سٹیج آتی ہے تو بچے کی کیریئر کونسلنگ کے متعلق پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیا کروانا چاہیے، اس کو کیا بنانا چاہیے، اس کے لیے اکیڈمی، ٹیوشن، اس کے لیے کوئی اور ٹیوٹر کا بندوبست کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے ایفرٹ کی جاتی ہے اور اس کے ماحول میں وہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو اس کے مستقبل میں ماں باپ نے سوچی ہوتی ہیں۔ اس کے کالج کو سوچتے ہیں، اس کے کالج کے بعد اس کی یونیورسٹی کو سوچتے ہیں، جو یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے پھر اس کی شادی کا سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد کاروبار کا سوچتے ہیں، اس کے سارے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں لوگ۔ یہ اس کی قیمتی ہونے کی علامت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، اس نوجوان نسل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بہترین پلاننگ انسانوں کو دی۔ مال کے متعلق بہت سارے بتا دیے، یہاں سے کماؤ گے، یہاں خرچ کرو گے، جب آپ کے پاس ہو تو اس اعتبار سے رکھنا، اس کے تمام آداب بتا دیے۔ تو جو اس سے زیادہ اہم چیز تھی اولاد، اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اسی لیے تو اولاد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو فیز بتایا ہے، عملاً کر کے دکھایا۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیسی محبت تھی، سیدہ فاطمہ سے کیسی محبت تھی، اپنے بیٹے ابراہیم سے کیسی محبت تھی، اپنی باقی بیٹیوں سے کیسی محبت تھی۔ یہ محبت بتایا کہ شروع کا فیز جو ہے وہ محبت کا، شدید محبت کا فیز ہے۔ جب ایفیلیشن ڈیولپ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اپنے بچے کو جب آپ کچھ بتائیں گے تو وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہوگا۔ پھر جس وقت 7 سال کی عمر میں ہو جائے، پھر اس کا رب کے ساتھ تعلق جوڑنا شروع کیا جاتا ہے، نماز فرض نہیں ہوتی۔ پھر 3 سال متواتر 5100 سے زائد نمازیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں۔ 1 سال میں 1725 نمازیں ہیں، اور 3 سال میں 5000 سے زائد نمازیں ماں باپ کے ذمہ ہیں کہ اپنے چھوٹے بچے کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کی بلوغت تک اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پودے کی مانند ہے، جس وقت پودا نکلتا ہے تو ہوا کے تھپیڑے اس کو پھینک سکتے ہیں، اور ایک اچھے مالی کی طرح انسان اس کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، کہتا ہے یہ پودا بچ جائے گا، یہی پودا تناور درخت بنے گا، اور وہی مالی اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھے گا بعد میں۔ دیکھا ہوگا نا، بچہ ہے، بچے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، اور ایسے ہی ویوز بنی ہوتی ہیں، ایسے ویوز بنی ہوتی ہیں۔ یہ بچہ ہے، یہ جوان ہو رہا ہے، جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو رہا ہے، جو بوڑھا ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور ان کے بعد ان کی اولاد آ رہی ہے۔ تو یہ ویوز ہیں پراپر۔ تو جس وقت انسان دنیا سے جائے تو اپنے مال کے حوالے سے انسان کے کیا تصورات ہوں، اور اولاد کے حوالے سے تو مال کے حوالے سے انسان کی ہمیشہ سوچ کے جاتا ہے۔ جب آخری لمحہ تصور کرے انسان اپنا، میں سوچوں یہ میرا آج آخری لمحہ ہے، تو میں کیا سوچ کے جاؤں گا؟ میں سوچوں گا میں نے کہیں مال میں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں تو کما کے چلا گیا ہوں اور مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے، میں تو اپنے ورثاء کے لیے کما کے جا رہا ہوں۔ اور اس ساتھ ہی ساتھ انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جس اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ولد صالح یدعو لہ، کہ جو میرا صدقہ جاریہ بننے والا تھا، کیا وہ صدقہ جاریہ بھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی کا اختتام ہو جائے اور میرے بیٹے کو میرے لیے آخری دعا کرنے کا مسنون طریقہ جنازہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو؟ یہ کوئی کامیابی کی علامت تو نہیں ہے کہ بچے کو تیاری کروا کے ایک ایسے ملک کی سپرد کر دیا جائے، وہ ادھر سیٹل کر دیا، وہ ادھر سیٹل کر دیا، وہ ادھر سیٹل کر دیا، زندگی اچھی گزرتی گئی، آخری لمحات میں کوئی اولاد پاس نہیں ہے، اور جنازے کی بھی توفیق نہیں ہو سکی، آخری حق بھی لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کا خیال کیجئے۔ جو آپ مبارک ہستیاں ہیں، وہ مائیں اور وہ باپ مبارک ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان چند ایام میں ہمارے ادارے کے اوپر بھروسہ کیا۔ اب ہم نے اس میں کیا ان کو سکھایا ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے 1 مہینے کے اندر ان کو کوئی عالم دین بنا دیں، کوئی بڑا ٹاپ قسم کا اسکالر بنا دیں، جو بات کرے تو وہاں سے پھول موتی جڑا کریں۔ آپ اس سے فقہ کے باریک مسائل پوچھیں اور وہ بیان کرنا شروع کر دے، وہ تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دے، اور وہ کوئی سنتیں بھی مس نہ کرتا ہو۔ نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ اگر ہمارا یہ مقصد ہوتا تو 1 مہینے میں ہم نے یہ جو مقصد اگر لے کے چلتے تو یہ ایک نامناسب قسم کی بات ہے، ایک انبیٹیبل قسم، ایک ان اچیویبل قسم کا ہمارا ٹاسک ہو جانا، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ ہم نے بالکل فطرت کے عین مطابق چند چیزیں سوچ لی۔ ہم نے کہا سب سے پہلے آپ کے بچے دراصل ہمارا مستقبل ہے، ہمیں ان کو اپنی اولادوں کی طرح عزیز سمجھتے ہوئے میں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا۔ اگر میرا بیٹا اس عمر کے اندر میں کسی کے حوالے کروں تو مجھے کیا طلب ہے، تو اس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے اسماء الحسنی دی بیسٹ ہوتے ہیں۔ جو بچے یاد کر چکے اچھی بات ہے، جو نہیں یاد کر سکے میری التماس ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ان سے بار بار سنا کریں،
جب کہیں کوئی پروگرام ہو آپ کے گھروں کے اندر، آپ کا اجتماعی پروگرام بھی تو ہوتا ہوگا نا، فیملی ممبرز آتے ہوں، تو کسی بیٹے کو بلایا، بیٹی کو بلایا، تو سناؤ بیٹا اللہ تعالیٰ کے نام سناؤ، اس کا ترجمہ آ جائے، اس کے میننگ آ جائے اور اس کا پڑھنا آ جائے، بہترین ہو جائے گا۔ جو بچے ہیں ان بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے ہر بچے کو اذان آنی چاہیے اور اقامت آنی چاہیے۔ یہ ہم نے اس کے اندر اپنے بیسک ٹاسک میں رکھا کہ اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اذان آ جائے اور اقامت آ جائے۔ ہم نے اس کے اندر ایک اور چیز رکھی، ہم نے کہا کہ جب بڑوں سے ملنا ہے تو کس طرح ملنا ہے، سلام لینی ہے تو کس طرح لینی ہے، باپ کے بیٹھنے سے پہلے خود نہیں بیٹھنا، یہ سب معاملہ جو گھریلو قسم کی مجالس ہوتی ہے ان کو سکھایا۔ اس کے بعد ان کو واقعات بتانے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ان کو نہیں یاد کروایا، ان کو صرف تعارف کروایا کہ قرآن آسان ہے بیٹا، پڑھنے کی کوشش کرنی۔ اب آپ کے ذمہ آخری بات کر رہا ہوں، یہاں سے جانے کے بعد ہم ان کو دروازے تک لے آئے ہیں دین کے۔ آپ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے، ہم ان کو لے کے اسلام کی قلعے کی عمارت کے دروازے پر لے کے آئے ہیں۔ اب انہیں واپس نہ لے کے جائیے گا، اب انہیں اندر داخل ہونے دیجیے گا، اپنے گھر کا وہ ماحول دے دیجیے گا کہ جو یہاں سے سن کے گئے ہیں، نبیوں کے قصے سن کے گئے ہیں، وہ گھر میں جائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ وہی چیزیں دیکھیں کہ جو پہلے ماحول میں تھی، انہیں بدلنے دیجیے گا، انہیں سہولت فراہم کیجیے گا۔ اب یقین مانیں آپ کی اولاد آپ کا توشہ آخرت بن جائے گی، اللہ کی قسم بن جائے گی۔ آج میرے لیے آخری بات ہے، نہایت خوشی کا دن ہے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ انسان پہلے خواب دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو آوان و انصار عطا فرما دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگا تھا ساتھ، اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کے لیے کشادہ کر لیجئے دل اور انہیں مانگیں، یہ آپ کے ساتھ لوگ کو چلے، دین کا کام کرنے والے بنیں، اور جب یہ دین کا کام کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ آپ مضبوط ہوں گے۔ یہ ادارہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، اسے آپ لوگوں نے آباد کرنا ہے، اسے آپ لوگوں نے لے کے چلنا ہے، ایک ایسی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے جو اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، جو آپ کا توشہ آخرت ہو، جو کاروبار کرے بہترین کاروبار کرے لیکن اسلام کے اصولوں کے مطابق کرے، جو تعلیم حاصل کرے بہترین مقام پر پہنچ جائے، لیکن وہ تعلیم ایسی نہ ہو کہ جو ماں باپ کا نافرمان بناتی ہو اور جو لوگوں کو اپنی چیز اپنے نفس اور خود غرضی کو سکھاتی ہو، بلکہ اس کی وہ تعلیم ہو کہ جو اسلام چاہتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، کہ جب قیامت کے دن اللہ ہمیں جنت میں ملاقات کا موقع میسر کرے تو ہم کہہ سکے حضور آپ کو دیکھا نہیں تھا لیکن آپ کی سیرت کو سنا تھا، پڑھا تھا، ہم نے اپنی اولادوں جو سب سے قیمتی متاع تھا، میری جان سے قیمتی تھا، میرے مال سے قیمتی تھا، میری ہر سوچ سے قیمتی، میں نے اپنی اولادوں کو آپ جیسا بنانے کے لیے کوشش کی تھی، بن نہیں کوئی سکتا تھا حضور آپ جیسا، لیکن میں نے کوشش کی تھی، کیوں؟ میں آپ کا امتی تھا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اس کے آوان و انصار بن جائیں، اپنی اولادوں کے ذریعے ہر قسم کے ذریعے اس کے موید و معاون بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری یہ کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔